نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تین بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے قیامت والے دن۔ کتنے بندے جی؟ اور تینوں بہانہ کریں گے کہ یا اللہ ہم عبادت نہیں کر سکے۔ تین بندے شعب الایمان میں امام بہقی نے نقل کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے ایک غلام کھڑا کیا جائے، جو کسی کا غلام ہے، کھڑا کیا گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک نے فرمایا تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو کہتا یا اللہ میرے اوپر بندوں کے حق ہی بڑے تھے، میں کسی کا غلام تھا، تو خدا بندہ میں کیسے تیری عبادت کرتا؟ میں تو غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، مالک کی بات مانتا کہ تیری مانتا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کریم حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائے گا اور جناب یوسف کو اس کے سامنے کھڑا کر کے کہا یوسف اسے بتا تو نے کتنی قید کاٹی ہے، اسے بتا تیرے بھائیوں نے تجھے کنویں میں پھینکا ہے، اسے بتا تو نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں۔ حضرت یوسف جب بات کر رہے ہوں گے تو رب اس سے کہے گا میرے یوسف نے تکلیفیں بڑی سہی ہے پر سجدہ ایک بھی قضا نہیں کیا، سجدہ ایک بھی۔ تو بتا تو زیادہ غلامی میں تھا کہ یوسف زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے؟ وہ کہیں گے نہیں یا اللہ یوسف ہی تھے۔ فرمایا پھر تو میری بارگاہ میں بہانے کرتا ہے، میری بارگاہ میں بہانے کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا اس سے جو تاجر تھا بھئی تو نے نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، میرا ذکر شکر نہیں کیا، تو عرض کرے گا یا اللہ میں تاجر تھا، میری ڈیوٹیاں بڑی تھی، کاروبار بڑا پھیلا ہوا تھا، یہ اللہ خیر کرے آپ کو جسے پوچھ لے میاں صاحب نماز نہیں پڑھتے، کہتا میں نے ٹائم کوئی نہیں نماز پڑھنے کا۔ تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اللہ خیر فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ اپنی رحمت کرے، ٹانگ ٹوٹ جائے نا آج تو لٹا لیں گے ڈاکٹر صاحب، 3-4 پلیٹیں ڈالیں گے، 6 مہینے کام کو نہیں کرنے دیں گے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے آپ کے بچوں کی روٹی عرش سے گرے گی؟ کھائیں گے کھانا کہ نہیں؟ نظام روک جائے گا دنیا کا میرا خیال ہے۔ جتنے تاجر فوت ہو گئے اس کے بعد تجارت ختم ہو گئی دنیا میں، بہانہ کرتے ہیں ہم۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاجر سے پوچھا جائے گا تو نے عبادت کیوں نہیں کی، عبادت کیوں نہیں کی؟ تو عرض کرے گا یا اللہ کام بڑے تھے، تجارت لمبی چوڑی تھی، پھیلی ہوئی، ادھر بھی ڈیوٹی ادھر بھی ڈیوٹی، وہاں بھی جانا یہاں بھی جانا۔ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائے گا اور بلا کے کہے گا سلیمان تو پوری دنیا کا حکمران تھا اور پوری دنیا کی تجارت کرنے والا تھا، تو زیادہ مصروف تھا کہ سلیمان زیادہ مصروف تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بتائیں گے کہ میری کتنی ڈیوٹی تھی، صرف ایک گھر کی نہیں، ایک وطن کی نہیں، ایک صوبے کی نہیں، پوری دنیا کی۔ اور ساتھ حال یہ ہے کہ صرف انسانوں کی نہیں، جنوں کی ڈیوٹی بھی میری ہے، زمین پر بسنے والے جانوروں کی ڈیوٹی بھی میری ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ اتنی مصروفیت کے باوجود ہر وقت میری بارگاہ میں جھکا رہتا تھا، تو ہی زیادہ مصروف تھا۔ تیسرے ایک بندے کو بلایا جائے گا جو مجبور تھا، بیمار تھا، پریشان تھا، اس کو بلا کے اللہ فرمائے گا تو نے عبادت کیوں نہیں کی؟ یا اللہ میں بیمار رہتا تھا، یا اللہ میں پریشان رہتا تھا، میں مصیبت میں رہتا تھا، تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا تھا۔ میرے حبیب فرماتے ہیں اللہ کریم حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائے گا، حضرت جن کے پورے وجود میں درد رہتی تھی، پورا وجود تکلیف کا شکار تھا، 7 بیٹے ایک دن میں انتقال کر گئے، کھیت کھلیان باغ اجڑ گئے، مجنو بن کے وچ بازارا کدی ککھا وانگ رلائے تے کدی کہایا کمبا سارا، سر نیزے اتے چڑھائے، آدم یار مناؤن دی خاطر اسا کی پیس بٹائے۔ فرمایا حضرت ایوب کو کھڑا کر کے اللہ فرمائیں گے تو زیادہ بیمار تھا کہ ایوب؟ تو زیادہ تکلیف میں تھا کہ ایوب؟ یا اللہ نہیں، درد تو انہیں زیادہ تھا، تکلیف تو انہیں زیادہ تھی۔ تو اللہ فرمائیں گے اس کا تو ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہوا، ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہوا۔ اور تو کہتا تھا جناب بندہ ٹینشن میں ہو تو نماز تو نہیں نہ پڑھی جاتی، بندہ پریشان ہو تو بندہ پریشان ہو تو تنخواہ پکڑی جاتی ہے، بندہ پریشان ہو تو دنیاوی باتیں ساری ہوتی ہیں۔ میرے دوستو اتنی آزمائشیں نہیں جتنا اپنے اپنے وجود پر بوجھ ڈالا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج دیا ہے، صحابہ کو سمجھایا ہے، اور صحابہ کرام کا تو طریقہ یہ تھا وہ تو آزمائش کو پکڑ کر گلے آزمائش کو تھامتے تھے، اور جو آزمائش میں نہیں ہوتا تھا اس سے پریشان ہوتے۔ ذرا توجہ فرمائیے، حضرت خالد بن ولید کا نام سنا ہے؟ یہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی،
اور بڑا عرصہ وقت اچھا گزرا، طلاق ہو گئی، بیوی چلی گئی، ایک باغ بھی دیا تحفے میں۔ بعد میں آدمی پوچھنے لگا حضور آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، کیا معاملہ تھا؟ آپ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، میری بیوی بڑی نیک تھی، پرہیزگار تھی، اچھی تھی، فرما بردار تھی۔ انداز دیکھیے گا، کہنے لگا جناب عجیب بات ہے، طلاق بھی دے دی اور اچھی بھی بڑی تھی، کس بات پہ طلاق دی؟ آپ فرمانے لگے وہ میرے ساتھ 27 سال رہی ہے۔ کتنے سال؟ اور میں انتظار کرتا رہا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تکلیف نہیں دیتا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں نے 27 سال انتظار کیا، اس کے تو کبھی سر میں درد نہیں ہوا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے ایک باغ دے کے بھیج دیا اس کے میکے۔ میں نے کہا تیرے اوپر چونکہ آزمائش نہیں آتی تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تجھ سے ناراض ہے تو مجھ سے بھی ہو جائے۔ مانے لگے اس خیال میں نے اس کو بھیج دیا ہے کہ اس پہ تو تکلیف ہی کبھی نہیں آئی۔ ہمارے ہاں ذرا ذرا سی آزمائشیں ہیں اور لمبے چوڑے پہاڑ ہیں۔ اور ایک اور بات سن لیں، آزمائشوں میں جو جینا سیکھ جاتا ہے نا، رب کریم اسے درجے بھی بڑے ہی عطا فرماتا ہے۔ جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں نہ بنتا، پھر اسے خدا کی رحمت آگے بڑھ کے سہارا عطا فرماتی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر آزمائش سے لڑنا، تکلیف سہنا، ذہن بنا لے تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، بیماری آئیں گی، مجھے برداشت کرنا۔ جس کے اندر برداشت ہے اس کا حوصلہ بہت بڑا ہے، اور جو برداشت سے آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے۔ یہ وہی ہے جو غار ثور میں میرے نبی کو کھانا پہنچایا کرتی۔ 90 سال سے زیادہ عمر ہوگی حضرت اسماء کی، اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 90 سال سے زیادہ عمر ہوگی اور ان کے صاحبزادے لڑائی کر رہے ہیں حجاج بن یوسف کے ساتھ۔ آنکھوں سے انہیں نظر نہیں آتا حضرت اسماء کو، بوڑھی ہو گئی، صاحبزادہ جہاد کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اماں میرے کچھ ساتھی بھاگ گئے ہیں، کچھ کمزور ہو گئے، حجاج کے ساتھ میرا مقابلہ ہے۔ والدہ بڑا کم نظر آتا ہے، پریشان ہے، 90 سال سے زیادہ عمر ہے، اور ماں گلی میں جھگڑا ہو رہا ہو تو بیٹے سے کہتی ہے بیٹے تو اندر آ جا جلدی سے، تو نہ بیچ میں حصہ لے لے۔ والدہ سے آ کے پوچھتے ہیں اماں میں کیا کروں، حجاج کے خلاف لڑ رہا ہوں، بہت سارے ساتھی کچھ چلے گئے ہیں ڈر کے، کچھ جو ہے وہ کمزور پڑ گئے، کچھ نے وہ بزدل نہیں ہے، وہ کمزور نہیں، لیکن انہوں نے حکمت سمجھی ہے تھوڑی دیر کے لیے چلا جانا۔ ماں کہنے لگی بیٹے پہلے تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں، دولت کے لیے تو نہیں لڑ رہا، اقتدار کے لیے تو نہیں لڑ رہا۔ کہنے لگے اماں قسم اللہ کی عزت کی میں حق پہ ہوں، میں فکر امام حسین کا وارث ہوں، میں ظالموں سے لڑ رہا ہوں۔ تو ماں کہنے لگی بیٹے جا، پھر والدہ کہنے لگی جا میرا بیٹا، اور جا کے اس کے ساتھ لڑائی کر، اگر تو فتح یاب ہو گیا تو میں شکر ادا کروں گی، اور اگر تو شہید ہو گیا تو میں قیامت میں تیرے اوپر فخر کروں گی۔ تو کہنے لگے اماں وہ بڑے ظالم ہیں، بوڑھی ماں کا حوصلہ دیکھتے، وہ بڑے ظالم ہیں، وہ تو مسلح کر دیتے ہیں، ناک کان گلا کاٹ دیتے، اتنا سخت میرا دشمن ہے۔ والدہ کہہ رہی ہے بیٹے سے، 90 سال کی بوڑھی اماں کہتی ہے بیٹا بکری کو ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف تجھے ایک وقت ہوگی جب تیر لگے گا، جب تلوار لگے گی، ناک کان کاٹتے تجھے کیا تکلیف ہوگی، اللہ تجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ جا مجھے بہادر کی ماں بننے کا شرف دے، بزدل کی ماں بننے کا شرف نہ دے۔ یہ دلیر ماں کا حوصلہ، یہ لفظ کہہ کے بیٹے کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر لڑے، 14 دن تک آپ کی لاش لٹکی رہی، لیکن 14 دنوں تک آپ کے وجود سے خوشبو ہی آتی رہی۔ حجاج بن یوسف نے آپ کی ماں کو بلایا، حضرت اسماء آئی، کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے؟ کہنے لگی کیا کہا؟ لٹک رہی ہے؟ ہاں تیرے بیٹے کی لاش لٹک، کیا کہتے ہو؟ تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے، پھر بتا لو، تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے۔ تو آپ فرمانے لگی شکر ہے اللہ کا، میرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے، کہیں جھکی ہوئی تو نہیں ہے نا، کسی ظالم کے آگے جھک تو نہیں نا گئی، کہیں اس نے گلا کٹایا ہے، کہیں جھکایا تو نہیں نا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کہنے لگے تو مجھ سے سفارش نہیں کرے گی کہ اس کی لاش کو ہٹا دوں؟
آپ فرمانے لگے جس رب نے اسے شہید ہونے کا حوصلہ دیا ہے وہ اسے قبر کی اعلیٰ جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جنت المعلی میں آرام فرما رہے ہیں اور سرخیل ہے وہاں کے مسلمانوں کے عزیزوں، تکلیفوں کو آگے بڑھ کے وصول کرنا۔ ذرا ذرا سی بات پہ لوگ چیختے چلاتے کفر بولتے ہیں، گھروں میں فوتگی ہو جائے تو کفر